دوسرے لوگوں کی تحریروں سے اپنی زندگی کی اصلاح و ترقی شروع کرو۔ اس طرح تم زندگی کے ایسے میراج منازل بآسانی طے کر لو گے جن تک پہنچنا بڑی اہمیت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اپنی اولاد کے لیے فکر دولت چھوڑی ہے تو مانو کہ انہیں گمراہی اور سستی کی قید میں پھنسا دیا، لیکن اگر خالی علم اور نیک چلنی سکھا دیا ہے تو گویا ان کو تمام قیدیوں سے آزاد کر دیا۔ جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات بھی ضرور ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا۔ جس طرح چراغ جلائے بغیر روشنی نہیں دیتا، اسی طرح علم بغیر عمل کے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ علم با عمل گدھے کی مانند ہے جو آسمان پر اڑتا ہے مگر زمین پر مردار کھاتا ہے۔ 10 اچھی کتابیں پڑھ کر تب کہیں آپ ایک سیڑھی اوپر چڑھتے ہیں، اس کے برعکس صرف ایک گندی کتاب پڑھ کر آپ 10 سیڑھیاں نیچے گر جائیں گے۔ بچے کی تعلیم کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اسے ضدی اور خود غرض نہ بنا دیں، اس کی بے جا ضد کو کبھی پورا نہ کریں، اس کے خوش نیتی مزاج کا ہرگز لحاظ نہ رکھیں، اس میں فرما برداری کی عادت پیدا کریں تو سمجھو کہ تم نے اسے آفت اور زمانے سے بچا لیا۔ اگر بہت سے لوگ کسی جگہ جمع ہوں اور ان سے پوچھا جائے جس کو آج صبح تک زندہ رہنے کی خبر ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی شخص بھی کھڑا نہ ہوگا، اور اس پر تعجب ہے کہ اگر سب کو پکار کر کہا جائے کہ جس کسی نے آئندہ سفر کا سامان تیار کیا ہو وہ کھڑا ہو جائے، تب ایسا نہ نکلے گا جو کھڑا ہو سکے۔ جو عورت اس حالت میں انتقال کر گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو اور خوش ہو تو وہ جنتی ہے۔ لوگ آپس میں بہت خلوص و محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بچھو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف ہو جاؤ۔ جو عورت بغیر کسی عذر معقول کے شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بری عورتوں سے بالکل دور رہو اور جو شریف ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔